تحویل قبلہ کا تذکرہ چل رہا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کے بعد 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ پھر خواہش پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں پر اللہ تعالیٰ نے قبلہ تبدیل کیا اور خانہ کعبہ کو ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے قبلہ بنا دیا۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بات کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ یہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ اس تحویل قبلہ کے بعد بہت سے لوگ اعتراض کریں گے، اور لوگوں نے اعتراضات بھی کیے، اور وہ جو لوگ دائرہ اسلام میں اس لحاظ سے آئے ہوئے تھے منافقت کا روپ دھار کر، ان لوگوں کو ایک موقع ملا اور بڑی تعداد کے اندر لوگوں نے اپنی منافقت کا اظہار بھی کر دیا۔ جسے بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ نعوذ باللہ کچھ صحابہ تھے جو مرتد ہو گئے تحویل قبلہ کے بعد۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ پہلے سے ہی کافر تھے، یہودی تھے، لیکن اسلام کا لبادہ انہوں نے اوڑھ رکھا تھا، موقع کی تلاش میں تھے، کوئی موقع ملے تو ہم کیا کریں، پھر دوبارہ دوسرے دین کی طرف چلے جائیں۔ تو یہ موقع ان کے ہاتھ آیا اور پھر انہوں نے اسلام سے دستبردار ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ قد نرا تقلب وجہک، تحقیق ہم دیکھتے ہیں تقلب وجہک، پھیرنا آپ کا چہرے کو، فی السماء، آسمان کی طرف، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے اور دل کے اندر یہ تڑپ ہوتی تھی، دل کے اندر یہ امنگ ہوتی تھی کہ قبلہ ہمارے لیے کیا ہو جائے، وہ خانہ کعبہ بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر نہیں دیکھتے تھے، بلکہ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کی طرف دیکھتے تھے۔ لیکن جہاں کہیں بھی یہ تذکرہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اوپر دیکھتے، تو وہ قبلہ کی تحویل سے پہلے کا واقعہ ہے، قبلہ کی تبدیلی سے پہلے کے واقعات ہیں۔ تو قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک، بس ہم پھیر دیں گے آپ کو ہم متوجہ کر دیں گے قبلتن، اس قبلے کی طرف ترضاہا جس کو آپ پسند کرتے ہیں، فولی وجہک، بس آپ پھیر لیں وجہک اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی سمت میں، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف آپ اپنے چہرے کو کر لیں، اپنا رخ جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف کر لیں۔ شطر عربی زبان کے اندر جو ہے یہ آدھے کے لیے بھی بولا جاتا ہے، نصف کے لیے بھی شطر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں نا حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، طہور صفائی کیا ہے، وہ نصف ایمان ہے، آدھا ایمان ہے۔ لیکن یہاں پر شطر جو ہے وہ سمت کے معنی میں ہے، رخ کے معنی میں ہے کہ آپ کیا کر لیں، اپنے چہرے کو شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی سمت میں کر لیں۔ آپ دیکھیں گے یہ بات اللہ تعالیٰ بار بار فرمائیں گے، فولی وجہک فولوا وجوہکم، کیونکہ بات اتنی بڑی ہے، واقعہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو بار بار دہراتے ہیں، تکرار کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اور زیادہ مضبوط کیا جائے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، وَحَيْثُ، اور جہاں کہیں پہ بھی، ما کنتم، تم لوگ ہو، فولو، بس پھیر لو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، شطرہ، اس کی طرف، یعنی کہ مسجد حرام کی طرف اپنے چہروں کو پھیرو۔ اصل کے اندر چونکہ چہرہ جو ہے نا اشرف الاعضاء ہے، اعضاء میں سے سب سے جو اشرف عضو ہے وہ چہرہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے چہرے کا ذکر کیا ہے، مراد پورا جسم ہے، پورا جسم جو ہے بندے کا وہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیے گا کہ یہ جو انسان کا چہرہ ہے، آپ اگر صرف چہرے کو، مطلب آپ کا جو سینہ ہے، اصل کے اندر جو سینہ ہے نا یہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، اور یہ واجب ہے، یہ نماز کی شرائط میں سے ہے۔ اگر آپ کا سینہ قبلے کی طرف سے پھر جائے تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی، لیکن چہرے کا قبلہ رخ کرنا یہ کیا ہے، یہ سنت ہے۔ آپ کا چہرہ اگر کسی وجہ سے اب اس کا رخ ادھر ادھر ہو بھی جاتا ہے تو آپ کی نماز نہیں ٹوٹتی، آپ کا سینہ جو ہے وہ جو ہے قبلہ کی طرف سے نہیں پھرنا چاہیے۔ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تو اپنے رخ کو آپ نے کیا کرنا ہے، مسجد حرام کی طرف کرنا ہے۔ اور جب خاص طور پہ جب آپ نماز کی نیت کرتے ہیں، ابتدا کرتے ہیں، ابتدا کے اندر قبلہ رخ ہونا یہ واجب ہے، لازم ہے۔ آپ گاڑی میں ہیں، سواری پہ ہیں، کہیں
کہیں پہ بھی ہیں، آپ جب نماز کو شروع کریں گے تو نماز شروع کرتے ہوئے آپ کا رخ جو ہے وہ ایک دفعہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ پھر سواری ایسی ہے کہ آپ کے اختیار کے اندر نہیں ہے، وہ مڑتی جاتی ہے، وہ دائیں جاتی ہے، بائیں جاتی ہے، تو آپ اپنی نماز کو آگے جاری رکھ سکتے ہیں، لیکن نماز کے شروع کے اندر آپ کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہونا لازم ہے۔ تو فرمایا کہ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، اور چہرہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ نماز کی نیت کر رہے ہیں ایسے کر کے، نیچے دیکھ کر نماز کی نیت کر رہے ہیں، یہ بدعت ہے، مکروہ ہے۔ جب بھی آپ نماز کی نیت کریں تو اپنے سامنے دیکھیں، نماز کو شروع کرتے ہوئے تکبیر کہتے ہوئے سر کو اٹھا کر، اتنی زیادہ شرافت اور سادگی اور عاجزی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کیا کریں، سر کو نیچے جھکا کر۔ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، ایسے کر کے نماز کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسے نہیں کرنا چاہیے، یہ بجائے ثواب کے کیا ہے، گناہ ہے۔ آپ کا چہرہ بالکل سامنے کی طرف ہونے چاہیے، اور جتنے بھی وجود کے اعضاء ہیں، آپ کی ہتھیلی کا رخ ایسے کر کے بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں، انگلیوں کا رخ اس طرف ہونا چاہیے، تو یہ پتہ نہیں کہاں سے لوگوں نے مسئلہ نکالا ہے اور اس کو کرتے ہیں۔ تو آپ کی ہتھیلیوں کا رخ جو ہے وہ سیدھا قبلہ کی طرف ہونا چاہیے، آپ کی جو پاؤں کی انگلیاں ہیں ان کا رخ سیدھا قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ تو اب جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں وہ سارے کے سارے، جو ظاہری اعضاء ہیں ان کا رخ بھی آپ قبلے کی طرف کریں، اور جو آپ کے باطنی اعضاء ہیں، انسان کا جو دل ہے، انسان کے جو جذبات ہیں، انسان کی جو توجہات ہیں، امیدیں ہیں، خواہشیں ہیں، تمنائیں ہیں، ساری چیزوں کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، بندہ پورے کا پورا قبلہ رخ ہو جائے۔ ہمارے ہتھیلیاں بھی قبلے کی طرف ہو جاتی ہیں، چہرہ بھی قبلے کی طرف ہے، سینہ بھی قبلے کی طرف ہے، اور دل ہمارا کدھر ہوتا ہے، وہ گھر کی طرف ہوتا ہے، رشتہ داروں کی طرف ہوتا ہے، دکان کی طرف ہوتا ہے۔ اگر ایسا معاملہ ہو جب بندے کی توجہ دوسری طرف ہو اور ظاہر دوسری طرف ہو تو پھر منزل تک پہنچنا کیا ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا، امرؤ القیس کہیں جا رہا تھا، بہت بڑا شاعر تھا، اپنی محبوبہ سے ملنے کے لیے نکلا، تو جس گھوڑی کے اوپر سوار تھا اس گھوڑی کی دم کے ساتھ اس گھوڑی کا بچہ بندھا ہوا تھا، تو یہ بگاتا کہ جلدی منزل تک پہنچا جائے، ملاقات پہ جانا ہے۔ اب وہ جو گھوڑی تھی وہ پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتی، پھر رکتی، پھر یہ اس کو بگاتا، یہ تو 2 قدم آگے چلتی، پھر رکتی، تو وہ اترا اور اس نے دیکھا کہ اصل معاملہ کچھ اور ہے۔ اس نے کہا کہ میں اس کا رخ آگے کی طرف کرتا ہوں اور اس کا رخ جو ہے وہ پیچھے اپنے بچے کی طرف ہے، اور جب اس طرح کا معاملہ ہو تو پھر منزل تک پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس نے وہیں سے گھوڑی کو بگایا اور خود پیدل چل پڑا اور کہنے لگا کہ جدھر میں جا رہا ہوں وہیں رخ بھی وہیں ہونا چاہیے، انسان کے دل کا، سواری کا، ساری چیزوں کا رخ جو ہے وہ قبلے کی سمت میں ہونا چاہیے۔ تو فرمایا کہ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ، اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ کعبے کی طرف رخ کرو، بیت اللہ کی طرف رخ کرو، بلکہ مسجد حرام کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا، اور مسجد حرام کا احاطہ بہت بڑا ہے۔ یاد رکھیے گا جب آپ وہاں پر ہوتے ہیں، مسجد حرام کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، سامنے آپ کو بیت اللہ نظر آ رہا ہوتا ہے، تو پھر آپ کے لیے واجب ہے، لازم ہے کہ آپ بیت اللہ کی طرف دیکھ کر نماز پڑھیں، رخ آپ کا سیدھا بیت اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ لیکن اگر آپ حرم کی حدود سے باہر ہیں تو پھر اس مسجد حرام کی جو حدود ہیں اس کی طرف آپ کا رخ کر لینا کیا ہو جائے گا، کافی ہو جائے گا۔ یہ بعض لوگ جو ہے نا اس کے معاملے کے اندر بہت زیادہ غلو کرتے ہیں کہ سیدھا جو ہے نا وہ کمپاس لے کے آتے ہیں اور سمت قبلہ نما لے کے آتے ہیں مسجد بناتے ہوئے، اور بڑا تردد کرتے ہیں۔ کسی زمانے کے اندر یہ جو خاکسار تحریک تھی نا عنایت اللہ المشرقی کی، اس نے کہا کہ میں نے اپنی ریاضی کے حساب سے جتنی بھی لاہور کی مسجدیں ہیں نا سب کو چیک کیا ہے، بادشاہی مسجد کے علاوہ جتنی بھی مسجدیں ہیں نا ان کا رخ قبلے کی طرف نہیں ہے، کعبے کی طرف نہیں ہے، کسی کی نماز بھی نہیں ہوتی۔ تو اس اللہ کے بندے کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ کعبے کی طرف منہ کرنے کا نہیں ہے، مسجد حرام کی طرف منہ کرنے کا ہے، اور مسجد حرام کا احاطہ بہت وسیع ہے۔ تو اس لیے اس معاملے کے اندر بہت زیادہ غلو نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کا رخ صرف اس طرف آپ رخ کر لینا تو پھر کیا ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی۔ بلکہ یہاں تک وسعت رکھی گئی ہے کہ کہا گیا ہے کہ جو مدینے کے اندر لوگ تھے وہ کہتے تھے ما بین المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کے درمیان جتنی جگہ ہے نا یہ ساری قبلہ ہے، آپ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہماری تو مشرق مغرب نہیں بنتی نا، ہماری کیا بن رہی ہے،
ہماری شمال اور جنوب کے درمیان، مطلب شمال یہ ہے جنوب یہ ہے، تو اس کے درمیان یہ جتنی جگہ ہے نا یہ ساری ہمارے لیے کیا ہے؟ قبلہ ہے۔ اس کے اندر اتنی زیادہ تردد کرنے کی کہ یہاں سے ہمارا رخ بالکل سیدھا ہونا چاہیے، یہاں سے تھوڑا ادھر ہو گیا تو نماز خراب ہو جائے گی، تو نماز خراب نہیں ہوتی۔ بلکہ اس کا ایک اور بھی طریقہ ہے، وہ یہ کہ سردیوں میں سورج جہاں سے طلوع ہوتا ہے اور جہاں پر جا کر غروب ہوتا ہے، اور گرمیوں میں جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے اور جہاں پر غروب ہوتا ہے، تو جتنی جگہ سورج کی طلوع ہونے سے، مطلب یہاں سے اگر سردیوں میں طلوع ہوتا ہے تو یہاں پر جا کر غروب ہو رہا ہے، یہاں پر گرمیوں میں طلوع ہوتا ہے تو یہاں پر جا کر غروب ہوتا ہے، تو اس کے درمیان طلوع اور غروب کے درمیان جتنی بھی جگہ ہے وہ ساری کی ساری کیا ہے؟ قبلہ ہے۔ اس طرف رخ کر کے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، جہاں کہیں پہ بھی تم ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، پھیر لو اپنے چہروں کو، شطرہ اس کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اگر آپ ایسی جگہ پر چلے جاتے ہیں جہاں پر آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس طرف کو رخ کرنا تھا، آپ نے غلط رخ کر کے نماز پڑھ لی، آپ نے سوچا، غور و فکر کیا، تھوڑا سا دماغ کو لڑایا اور آپ کو اندازہ ہوا کہ امید ہے کہ اس سائڈ پر قبلہ ہوگا، آپ نے اسی سائڈ پر رخ کر کے نماز پڑھ لی، بعد میں پتہ چلا کہ رخ تو ادھر تھا، تو آپ کو دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ ہاں، نماز کے دوران اگر کسی نے آپ کو بتا دیا تو آپ اپنے رخ کو کیا کر لیں؟ سیدھا کر لیں۔ تو حیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یہ اصل کے اندر علتیں بیان ہو رہی ہیں، وجوہات بیان ہو رہی ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ قبلہ تبدیل کرنے کی وجوہات بیان فرما رہے ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ مشرق مغرب اللہ کا ہے، اللہ تعالیٰ جہاں حکم دیں تو وہاں پر کیا کرو؟ رخ کر کے نماز پڑھ لو۔ اور دوسری علت اور وجہ تبدیلی کی قبلے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کھوٹے اور کھرے کو پہچاننا چاہتے ہیں، آزمائش ہوگی، امتحان ہوگا تو پتہ چلے گا کہ پکا مومن کون ہے اور کچا بندہ کون ہے۔ اور تیسری حکمت اللہ تعالیٰ یہاں سے آگے بیان فرما رہے ہیں، وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ اوتو جن کو دی گئی الکتابہ کتاب، لَيَعْلَمُونَ البتہ وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ کہ یہ جو قبلے کا تبدیل ہونا ہے، الحق یہ سچ ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، یعنی کہ اہل کتاب اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ کا جو آخری نبی آئے گا وہ دو طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا، دو قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا۔ انجیل کے اندر بھی ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں پر جانے لگے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم انتظار کرتے رہنا، وہ آخری جو موعود جس کا وعدہ کیا گیا ہے وہ جب آئے گا اس کو اللہ تعالیٰ فتح دیں گے، اور جب وہ غالب ہو جائے گا تو پھر وہ قبلے کو تبدیل کرے گا، اور وہ قبلے کو تبدیل کرے گا اس کے ساتھ جتنے لوگ ہوں گے وہ بھی قبلے کو کیا کر لیں گے؟ تبدیل کر لیں گے۔ تو یہ چیزیں اہل کتاب جانتے تھے، لیکن ضد عناد قبلے کے ساتھ عناد کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا کہ مانا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ قبلہ تبدیل نہ ہوتا تو اہل کتاب کیا کہتے کہ ہماری کتابوں کے اندر جس آخری نبی کا تذکرہ ہے وہ تو دو قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ اللہ کے نبی نہیں ہے جس کا ہماری کتابوں کے اندر ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بھی کیا کر دیا؟ ثابت کر دیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ غافل، عَمَّا اس سے يَعْمَلُونَ جو یہ عمل کرتے ہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ، اب اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ قبلے کے ساتھ کتنا بغض رکھتے ہیں، کتنی زیادہ ان کو نفرت ہے۔ فرمایا کہ وَلَئِنْ، اور اگر اتیتا آپ لائیں الذین ان لوگوں کے پاس اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی، بکل آیت ہر قسم کی دلیل لے کر آ جائیں، ان کے پاس ہر قسم کی دلیل لے کر آئیں، ما تبعو نہیں پیروی کریں گے، قبلتک آپ کے قبلے کی پھر بھی پیروی نہیں کریں گے، ہر قسم کی عقلی نقلی ہر قسم کی دلیل ان کو دے دی جائے پھر بھی انہوں نے ماننا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دلوں کے اندر نفرت ہے، بغض ہے، عناد ہے، اس کی وجہ سے۔ وما انت، اور نہیں ہیں آپ بتابع پیروی کرنے والے، قبلتہم ان کے قبلے کی آپ بھی پیروی نہیں کریں گے۔ یعنی کہ آپ کے ذہن میں اگر یہ بات ہو کہ چند مہینوں کے لیے یہ چند سالوں کے لیے یہ قبلہ بنایا گیا ہے خانہ کعبہ کو، پھر تبدیل ہو کر بیت المقدس قبلہ بن جائے گا، تو ایسا اب نہیں ہوگا۔ وما انت، اور آپ بھی نہیں ہیں بتابع پیروی کرنے والے، قبلتہم ان کے قبلے کی۔ وما بعضهم، اور نہیں ہیں ان کے بعض بتابع پیروی کرنے والے، قبلۃ بعض بعض کے قبلے کی، یعنی کہ یہ اہل کتاب
آپ کے ساتھ اتفاق کریں گے، اتحاد کریں گے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو آپس میں بھی اتفاق نہیں کرتے، ان کا آپس میں یہودیوں اور عیسائیوں کا قبلہ ایک نہیں ہے، یہ آپس کے اندر مخالفت کرتے ہیں۔ اگرچہ دونوں کا قبلہ کیا ہے؟ شام کے اندر ہے، فلسطین کے اندر ہے، ایک ہی عمارت ہے بیت المقدس، لیکن اس کے اندر بھی انہوں نے اپنے قبلے کیا کر رکھے ہیں؟ علیحدہ علیحدہ کر رکھے ہیں۔ یہ جو یہودی تھے ان کا تو وہی ہیکل سلیمانی، اس کو وہ قبلہ سمجھتے تھے، لیکن یہ جو عیسائی تھے انہوں نے اس مقام کو قبلہ بنایا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا مقام تھا، فاتخذت مکانا شرقیہ، جہاں پر حضرت مریم کا تذکرہ آتا ہے نا کہ حضرت مریم تھوڑا سا مکان شرقیہ کی طرف گئیں، وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، تو بعد میں آنے والے عیسائیوں نے دوسرے رخ کو چھوڑ کر اس رخ کو جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی اس کو قبلہ بنا لیا۔ تو فرمایا کہ یہ تو اتنے مطلب ضدی قسم کے لوگ ہیں، انادی قسم کے لوگ ہیں، یہ آپس میں اتفاق نہیں کرتے، یہ آپ کے قبلے کے اوپر کہاں سے اتفاق کریں گے؟ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض ولئن اتبعت، اور اگر اتبعت آپ نے پیروی کی، اہواءهم ان کی خواہشات کی، ان کی تمناؤں کی، من بعد اس کے بعد کہ ما جاءک من العلم آپ کے پاس آ چکا ہے علم، وحی کا علم آ چکا ہے، آپ کے پاس قرآن آ چکا ہے، پھر اگر آپ اتباع کریں گے ان کی خواہشات کی تو پھر کیا ہوگا؟ انکا بے شک آپ اذن تب لمن الظالمین البتہ ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ الظالمین کے ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ نقصان اٹھانے والے، منصب کو کم کرنے والے، درجے کو کم کرنے والے، اپنے نفس کا نقصان کریں گے آپ۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ آتیناہم جن کو ہم نے کتاب دی، یعرفونہ یہ پہچانتے ہیں ان کو، کس کو پہچانتے ہیں؟ تو اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ یہ جو اہل کتاب ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں، کما یعرفون جس طرح وہ پہچانتے ہیں ابناءہم اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ پیچھے ساری بات قبلے کی ہو رہی ہے، تحویل قبلہ کی بات ہو رہی ہے، آگے بھی تحویل قبلہ کی بات ہے، تو فرمایا کہ یہ جو اہل کتاب ہیں یہ یعرفونہ اس قبلے کے تبدیل ہونے کو پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم جس طرح اپنے بیٹے کو دیکھ کر اس کی شکل سے پہچانتے ہیں، شکلوں سے پہچانتے ہیں، اسی طریقے سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہچانتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہیں، تحویل قبلہ بھی ان کی کتابوں کے اندر ہے، اس کے بارے میں بھی جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ حق ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیٹھے تھے تو کہنے لگے، یہ پہلے یہودیوں کے عالم تھے پھر اسلام قبول کیا، تو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہم تو اپنے بیٹوں سے بھی بڑھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں، کیونکہ عورتوں کے بارے میں یہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ شرارت کر سکتی ہیں، لیکن اور بیٹا جس کو ہم بیٹا سمجھیں ہو سکتا ہے وہ بیٹا نہ ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں اس سے بھی زیادہ کیا ہے؟ وہ تسلی ہے، یقین ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماتھا چوم لیا کہ یہ اصل بات ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اسی طرح وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ جس طرح وہ اپنے باپوں کو پہچانتے ہیں، جس طرح وہ اپنے بھائیوں کو پہچانتے ہیں، جس طرح وہ اپنے دوسرے رشتہ داروں کو پہچانتے ہیں، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہچانتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ والد جو ہوتا ہے اس کے جسم کے سارے اعضاء بیٹے کے سامنے نہیں ہوتے، مستور ہوتے ہیں، مستور اعضاء ہوتے ہیں، لیکن بیٹا جب پیدا ہوتا ہے تو وہ جیسے جیسے بڑھتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اس کو باپ بے لباس بھی دیکھتا ہے، ہر حالت کے اندر باپ اپنی اولاد کو دیکھتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بیٹوں کا تذکرہ فرمایا کما یعرفون جس طرح وہ پہچانتے ہیں ابناءہم اپنے بیٹوں کو۔ وَإِنَّ فَرِيقًا اور بے شک ایک جماعت منہم ان میں سے لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ البتہ وہ چھپاتی ہے الحق حق کو وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ جانتی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ حق کو چھپا رہے ہیں۔ الحق کو یہ حق ہے من ربک آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکونن پس آپ نہ ہوں من الممترین شک کرنے والوں میں سے آپ نہ ہوں۔